1,24,000 انبیاء کو چنا تھا، اور 1,24,000 انبیاء تمام کے تمام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں، پاک بعد میں نہیں ہوتے بلکہ پہلے ہی سے پاک ہوتے ہیں انبیاء۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد اولیاء کا مقام، انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء ہے، صالحین، تو اولیاء کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اولیاء کی شان کیا ہے؟ تو اولیاء کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غم اور خوف کو دور کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور کوئی غم بھی نہیں، یعنی خوف دنیا کا خوف اور جو دنیا چلے جانے کا ڈر، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا انبیاء میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں اولیاء ہے ایسا نہیں، بلکہ پہلے کے نبیوں میں بھی ولی تھے، اللہ کے دوست ولی تھے۔ ولی کے معنی ہوتے دوست، اور کس کے دوست؟ اللہ کے دوست۔ تو اللہ کے دوست کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور پھر ولی کا مقام جو ہوتا ہے کسبی ہوتا ہے، یعنی محنت کر کے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موقع دیتا ہے، لیکن کسبی محنت کرتے ہوئے وہ اپنے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ جتنا محنت کرتے ہیں اتنا ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ نبی کا معاملہ ہوتا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، چننے کے بعد جیسے ان کو ذمہ داری دیتا ہے، پھر وہ ذمہ داری پہ کھڑے اترتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ولی کا معاملہ، اب ولیوں میں انبیاء میں بہت سارے ولیاں گزرے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایک شہزادی، ایک ملکہ تھے بلقیس جن کا نام تھا، قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ تو ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ بلقیس کا کے پاس ایک تخت ہے، وہ تخت ان کی شان ہے، حضرت بلقیس کی وہ شان ہے، تو میں یہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، انہوں آنے سے پہلے ان کا تخت یہاں پر آ جائے، اور وہ تخت 2 محلوں کے اندر ہے اور بہت بڑا تخت ہے، وہ تخت بہت بڑا ہے، ان کا تخت بہت بڑا ہے، تو وہ دوسرے ملک میں ہے، دوسرے ملک کے ملکہ تھے، وہ وہاں سے یہاں پر آ جائے، تو کون لا سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ ہواؤں پر آپ کا اختیار تھا، چونٹی سے آپ بات کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ نے پاور دیا تھا، اختیار دیا تھا، لیکن آپ اپنے امتیوں میں پوچھیں تو آپ کی مجلس میں جنات بھی رہے تھے۔ جنات نے کہا کہ اگر جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو وہ تخت میں لے کر آؤں، تو پوچھا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہا کہ آپ کی جو مجلس ہے وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں۔ تو سلیمان علیہ السلام جب علم دین کے لیے لوگوں کو جو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بیٹھتے تو 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھتے، 4-4 5-5 گھنٹے تک تعلیم دیتے، تو گویا کہ وہ جن یہ بتایا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے تک، یعنی 4-5 گھنٹے میں وہ ملک سے یہ ملک کو لے کر آؤں گا، اور بڑا تخت ہے، ایسا نہیں اس زمانے میں کوئی ٹرک تھا یا کوئی اس زمانے میں کوئی ایسا معاملہ تھا، بلکہ ایک کرامتی کا ظہور ہونے کا، کرامت ہی کے ذریعے سے آ سکتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک، جو آج کے دور میں بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کوئی اگر دوسرے ملک سے کار بھی لا رہا ہے تو مہینوں ہو جاتا ہے، کارگو سے کوئی ایک ڈبہ بھی منگا رہا ہے تو مہینوں ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا دور، اس وقت جناتوں میں سے ایک جن نے کہا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بہت دیر ہو جائے اور جلدی ہونا ہے، تو اس میں سے انہی کے امت میں سے ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے دوست نے سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، اور کتنی دیر میں لانے کی بات جب پوچھی گئی تو کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے تک میں لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے تک میں لے کر آ جاؤں گا۔ تو جیسے ہی آپ نے ان کو اجازت دی ہاں لے کر آؤ، تو وہ فوراً لے کر آئے، پلک جھپکنے تک وہ تک وہاں سے یہاں پر آ گیا۔ اور یہ ذکر کس میں؟ قرآن مجید میں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت بلقیس کا مکمل ذکر۔ تو گویا کہ بات کیا معلوم ہوئی کہ انبیاء کا مقام بلند ہے، انبیاء کے درجات بلند ہیں، انبیاء کا عہدہ بڑا ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، لیکن انبیاء کے بعد اولیاء کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بلند مقام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا، اپنے دوستوں کا قرآن مجید میں ذکر کرنا، صرف ایک ہی نہیں،
بلکہ اب آگے سنیں گے کہ ان کا نام شاید آصف باقی تھے، نام میں اختلاف ہے، لیکن ایک ایسے اللہ کے ولی تھے، دوست تھے جو ایسے. اور ایسے ہی آپ اصحاب کہف کے بارے میں سنیے، وہ بھی اللہ کے نبی نہیں تھے. حضرت لقمان علیہ السلام ان کا نام آیا اصحاب کہف کا، حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آیا، لیکن اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ یہ ولیاں تھے، ولیوں کا ذکر کیا. تو پھر جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اور تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، سید المرسلین ہے، سردار ہے. تو جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بلند مقام عطا فرمایا، تو آپ کی امت کو بھی تمام نبیوں کی امتوں میں بلند مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام نبیوں کی امتوں میں بلند مقام. تو پھر دوسرے انبیاء کے اولیاء کا جو مقام ہے اس سے بلند مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کا ہے، امت میں جو ولی ہے ان کا مقام بلند ہے. تو اسی لیے ہم اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، ربیع الثانی کا مہینہ پیران پیر کی یاد سے اس مہینے کو نسبت ہے، منسوب کرتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے نیک بندوں اور دوستوں کا بھی بلند مقام ہے، بڑا مقام ہے. اور پھر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے. تو وہ تمام اہل آسمان سے کہتے تھے، آسمان والوں سے کہتے تھے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے. وجہ اللہ محبت، یعنی وہ اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کا چاہنے والا، اللہ اس کو چاہ رہا ہے، اللہ کا محبوب ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو لوگ اس کی عزت تعظیم کرنے لگتے، محبت کرنے لگتے. وجہ کیا ہے؟ نہ تو اس کے پاس دولت ہے، نہ تو وہ بہت بڑا خوبصورت ہے، نہ تو وہ شہنشاہ بادشاہ ہے، نہ تو وہ شہزادہ ہے، نہ تو وہ کوئی بڑی ڈگری رکھنے والا ہے. صرف اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر محبت نچھاور کرتے ہیں. وجہ بس اللہ تعالیٰ جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کا انشاءاللہ ہم سلسلہ یہاں شروع کر کے اس مہینے میں اللہ کے نیک بندوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.